بالآخر امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کو امریکہ اور سعودی عرب نے مشترکہ طور پہ عراق پہ حملے کر دیے۔ اب آگے جا کے پاکستان پہ ایک دباؤ بنا رہے گا سعودی عرب کے حفاظت کے نام پہ۔ یہ جنگ آگے پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں یورپی ممالک کا کوئی بھی بحری جہاز ابنائے ہرمز سے گزر نہیں پائے گا، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یوکرین نے جو ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا، اس کے بعد یورپ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ روس اور یوکرین پہلے سے ہی 5 سالہ جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کا دائرہ مزید پھیل رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے اردن پہ حملہ کر دیا ہے۔ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ کو ایک بڑا پیغام بھی دیا ہے۔ کشمیر میں شہادتیں ہوئی ہیں، حالات بدستور کشیدہ ہے۔ جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے 100K میں کچھ 1200 کے قریب سبسکرائب چاہیے ہمیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے ہماری مدد کی ہے، امید ہے کہ ایک آدھ روز میں آج کل کے ساتھ یہ ہمارے 100K مکمل ہو جائیں گے۔ یہ سب آپ دوستوں کی بدولت ممکن ہوا، اور آپ ہی دوستوں کی بدولت ہم اپنے چینل کو کامیاب کر سکیں۔ ناظرین، رات کو حیران کن طور پہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے زیادہ تر دوست کہتے ہیں، کل بھی ایک سینئر صحافی دانشور ٹائپ وہ لگا ہوا تھا کہ اسرائیل اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، عرب ممالک کے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ رات کو 2 بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہیں۔ ایک آئی ہے، دونوں سینڈ کام سے آئی ہیں، ایک سعودی عرب سے اور ایک اردن سے۔ اردن پہ جو رات کو ایران نے حملہ کیا، اس میں سینڈکام نے کہہ دیا کہ ہم نے 5 کے 5 میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ جو ایران کے حملے 13 دن بعد، جو 13 دن کا وقفہ تھا، اس کے بعد جو ایران نے حملہ کیا، ایران کا حملہ کیوں تھا اس پہ بھی بات کریں گے کہ یکدم 13 دن بعد اردن پہ حملہ کیوں کیا، کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ مگر اردن میں سینڈکام نے کہہ دیا کہ امریکہ نے ان کو تباہ کر دیا، جبکہ سعودی عرب میں ہی سینڈکام کا بیان آتا ہے، اور جو حملہ ہوتا ہے وہ سعودی عرب بھی شائع کرتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے عراق میں ایران کے جو نواز گروپس ہیں، جن کو ایران کے اتحادی کہہ سکتے ہیں، ان پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اور اس میں جو کربلا اور نینوا کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ یہ حملے کیے ہیں۔ اس میں جو PMF ہے، جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، وہاں پہ ان کے 10 سے 15 افراد اس حملے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو 30 ڈرون جو سعودی عرب کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں سے وار ہوئے تھے، یہ اس کا بدلہ ہم نے لیا ہے، اور یہ ہم نے مشترکہ طور پہ سعودی عرب کے ساتھ بڑی کارروائی کی ہے۔ تو کسی طریقے سے سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹنا تھا، اور وہ گھسیٹ پائے ہیں۔ میرے خیال میں ایک غلطی ہے، سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ مل کے یہ مشرقی عراق پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کربلا میں اسپیشلی جو لاکھوں وہاں پہ اس ٹائم پہ بڑا رش ہوتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں زائرین وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کرنا، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب یہ جنگ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جو بھی آپ اسے ایران کے اتحادی کہہ رہے ہیں، ایران کے ملیشیا اسے کہہ دیں کہ یہ اس کی پالی ہوئی ہے، اور عراق کے اندر ہی ان کو اسلحہ وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ لبنان ہو گیا ہے، شام ہو گیا ہے، یمن ہو گیا ہے، عراق ہو گیا ہے۔ اس میں جو ایران کے اتحادی ہیں وہ ان کو برابر سپورٹ کر رہے ہیں۔ شام میں وہ جو ان کے اتحادی تھے وہ تو بڑے کم ہو گئے ہیں، وہاں پہ تو اب جو جولانی ہے، امریکہ نے سیدھا اس کو انسٹال کر دیا ہے۔ اب وہاں سے اسرائیل زمین بھی لے لیتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امریکہ کہتا ہے اپنا بندہ ہے، اچھا بچہ ہے،
معاملات خراب نہیں ہوں گے، کتنی زمین کتنا علاقہ وہ آ کے حملے بھی کر دیتا ہے، آسانی سے چلا جاتا ہے، اور جولانی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور آگے ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے۔ مگر دیگر علاقوں میں جو ان کے گروپ ہیں مسلسل ان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایران کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے، اب ایران کی، امریکہ کی یہ نئی پالیسی ہے کہ اگر ہم نے ایران کو کمزور کرنا ہے تو ان کے ان تمام گروپوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ پہلے بھی اس پہ کوشش کی گئی مگر اتنا آسان دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال آج جو ہم نے بات کرنی ہے کہ سعودی عرب کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو گئے۔ اب سینڈکام کا ڈائریکٹلی بیان جاری کرنا، آگے کیا مشکلات آئیں گی، ان گروپوں کی طرف سے حملے ہوں گے سعودی عرب پہ، اور ایران کو بھی ایک تیش میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ایران ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا اتحادیوں کی، مگر ان کی مدد کرے گا۔ ان کی جب ایران کی مدد شامل ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایران تو چاہتا ہے، ایران کے تو مفاد میں ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے۔ یہاں پہ ناظرین سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کا پھر نتیجہ اخذ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون اتنی آسانی سے جیت رہا ہے۔ ایران نے وہی پہلو اپنایا ہوا ہے، وہی طریقہ کار پہ چل رہا ہے۔ ایران کی جنگ میں جو اپر ہینڈ دکھائی دے رہا ہے وہ خود بھی اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے ایک سازش لگائی ہے کہ مسلم ممالک کو، یہ آگ مسلم ممالک کے در تک جائے، ایران بھی جو اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں ان ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور جنگ کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، آپ اس سے جیت پائیں گے۔ یہ ہجوم فوج کا دیکھا نہیں جاتا، اس میں حکمت کو دیکھا جاتا ہے، بہادری کو دیکھا جاتا ہے، صبر کو دیکھا جاتا ہے، اور جتنا یہ لمبا کھینچتا جا رہا ہے ایران، اس کو ایران کی کامیابی کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض دوست ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ یہ کیسے ایران تباہ ہو گیا؟ اتنے حملے اگر وہ تباہ ہو گیا تو وہ کھڑا کیسے ہے؟ اس کی معیشت کیسے چل رہی ہے؟ وہ مسلسل یہ حملے کیسے کر رہا ہے؟ اس نے جو رات کو 13 دن مسلسل امریکہ نے حملے بند کیے، اور یہاں پہ ایران جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اردن پہ، 5-6 میزائل داغ دیتا ہے، جو بین الاقوامی ادارے اور رشیا کا میڈیا RT بھی بتا رہے ہیں، اور دیگر بین الاقوامی ادارے بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ سینڈکام نے 2:45 پہ صبح جو ہے بدھ کے دن یہ ایران نے اردن پہ حملے کیے ہیں، امریکی اڈوں پہ، اور اسی اردن کے اڈوں میں سینڈکام کا بیان آتا ہے کہ ہم نے وہ ناکام بنا دی، ہم نے وہ گرا دیے۔ چونکہ اس ٹائم پہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب ہم نے پہلی بار تاریخ میں اسرائیل اور امریکہ میں تھوڑا بہت اختلاف دیکھا ہے، اور وہ اختلاف بھی کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سازش ہے۔ مطلب شروع میں تو ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایک سازش ہے، مگر جب ایک امریکی صدر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا، امریکہ نہ ہوتا، ٹرمپ نہ ہوتا تو آج اسرائیل نہ ہوتا، میں نہیں ہوتا تو آج اسرائیل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تو یہ ان کو ٹھیس پہنچی ہے ان باتوں سے۔ اور آج بھی جو ہم نے ان کی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کو اپنی تعریف چاہیے بھائی، وہ مدد کرے گا اسرائیل کی، سب کچھ کرے گا، مگر ساتھ ہی ان کو ایک دھچکا دینے کے لیے کہ مجھے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اسرائیل کی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں چاہیے، ساتھ ہی مجھے اسرائیل اس جنگ میں پھنسانا چاہتا ہے، یہ بھی اس کو آسانی سے پتہ ہے، اور وہ پھنس بھی چکا ہے، مگر پھر بھی وہ مجبور ہے، کیونکہ زیادہ طاقت جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کی پوری طاقت ان کی مٹھی میں بند ہے، چاہے جو بھی آپ سمجھ لیں، مگر ہے ان کی مٹھی میں، اور اسی سے طے ہونا تھا اس ملاقات سے کہ آگے اس جنگ میں کیا ہونا ہے۔ بہرحال ایک پیغام ایران نے دینا تھا ان ملاقات کے ٹائم پہ۔ ایران نے اردن پہ وار کر کے، امریکی اڈے پہ وار کر کے دشمن کو بتا دیا ہے کہ ہم آگے لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ جتنی بھی سازشیں کر لیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمان کو جو عرب کے ساتھ مل کے اور امریکہ نے ایک نیا پلان بنایا ان کو ایران کے گھیرنے کے لیے، اور اب جا کے ایک طریقہ عمان نے نکال دیا کہ ایک مساوی ٹرانزٹ روٹ اپنایا جائے گا، کیونکہ ابنائے ہرمز پہ آپ کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے،
تو اب مساوی بنیادوں پہ، برابری کی بنیاد پہ جو ہے یہ روٹس بنائی جائیں گے، اس میں توسیع کی جائے گی اور یہ طریقہ اپنایا جائے گا جس کو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران کا مسترد کرنا ان کا جو اپنا موقف ہے وہ تو خیر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جتنا حصہ عمان کا بنتا ہے اس حصے کو وہ کلیم کر کے ٹرانزٹ روٹ اسی طریقے سے ہونے چاہیے، مگر ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اسلام آباد کا جو ایم او یو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ نئے راستے بنانے ہیں اپنا ہرمز میں، اور ایران اگر اس ٹائم پہ اپنائے ہرمز میں نئے راستے عمان کے راستے بنا کے، عمان کے ساحل پہ بنا کے امریکہ اور عربوں کی اس سازش کو کامیاب کر دے، یا اپنائے ہرمز پہلی والی پوزیشن پہ سیدھا آ جائے، تو ایران یہ جنگ ہار گیا۔ اب ایران بہانے کر رہا ہے، دوستوں کو خفیہ کر رہا ہے، ایک ملک ہے اس پہ جنگ مسلط ہے، دنیا کی طاقت اس کے خلاف ہے، اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے پاس اپنائے ہرمز ایک چابی آ گئی ہے، اور اپنائے ہرمز پہ وہ اب مکمل طور پہ دعویداری بھی کر رہا ہے۔ مطلب وہ نہیں چاہ رہا کہ نئے راستے بیچ میں کھلے، جو امریکہ نے عربوں پہ دباؤ ڈال کے، یہ نہیں کہ عربوں نے بیچاروں نے سازش تیار کی ہے، امریکی طاقت کے سامنے پھر امریکہ کی سازش میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ عمان کا روٹ استعمال کرو، اسی میں نئے راستے بنانے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، مگر ایران کسی بھی طریقے سے اس کو نہیں مان رہا، اور آگے جا کے مشکلات جو ہیں وہ اب مسلم ممالک کو، جو عرب ممالک ہیں ان کو زیادہ آئیں گی، کیونکہ یہ امریکہ کی اس سازش میں ایران کے خلاف ملے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی اور ایران کی اور اسرائیل کی ہے، ان میں عربوں کا کیا تعلق ہے، تو پھر سنڈکام کے جو رات کو سعودی عرب نے اور امریکہ نے مشترکہ حملے جو عراق پہ کیے، پھر سنڈکام نے مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ، امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے مشترکہ حملے کیوں کیے؟ اردن میں سنڈکام کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے تباہ سب کچھ کر دی؟ تو امریکی وہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ اڈے ہیں، استعمال یہی اڈے ہو رہے ہیں۔ بات کو کسی اور طرف لے جانے کے لیے یہی بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، وہاں سے وار ہو رہے ہیں۔ قریب ترین اس ٹائم پہ بھائی 2000 امریکہ کو جب 200 کلومیٹر پہ، 23 کلومیٹر پہ، 72 کلومیٹر پہ، اور 210 کلومیٹر پہ، اور 300 کلومیٹر پہ ایران سے، جب ساحل سے، ایران کے ساحل سے آپ اندازہ لگا لیں، وہاں پہ ان کو موجود ہیں، ان کو دستیاب ہیں اڈے، آسانی سے وہاں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو 2000 کلومیٹر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایران ان عرب ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، مگر ہم پھر بھی پردہ ڈالتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایران ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے۔ امریکی اڈے موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، امریکہ کا انفلوئنس یہاں پہ زیادہ ہے، اور ایران کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہا کہ ان کے یہ اڈے استعمال ہو اور ہم پہ بمباری ہو۔ جو نزدیک ترین ممالک پڑتے ہیں وہاں سے زیادہ ایران کو مشکلات آ رہی ہیں، کویت سے، بحرین سے اور اردن سے، ان 3 ممالک سے زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، اس لیے ایران ان کو زیادہ نشانہ بنا رہا ہے۔ جو بھی ہے، ایران کو عرب ممالک پہ حملے نہیں کرنے چاہیے، زیادہ تر بات یہی آتی ہے، مسلم ممالک کو آپس میں بھیڑنا نہیں چاہیے۔ اب عرب ممالک کی مجبوریاں ہیں، وہ ایران سمجھ نہیں پا رہا، اور ایران سمجھ اس لیے نہیں پا رہا کہ اس پہ جارحیت ہوئی ہے۔ اسے لگتا یہی ہے کہ امریکہ جو ان کے قریبی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا تو اسی میں اس کی سیفٹی ہے۔ ادروائز ایران کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ عرب ممالک جو ہیں اس ٹائم پہ زیر اثر ہیں امریکہ کے، اور یہ مجبور ہیں، جو امریکہ کہے گا انہوں نے وہی ماننا ہے، ان کی حکومتیں ان کے دم پہ قائم ہیں، مگر ایران اس مجبوری کو مان نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو جارحیت ہوتی ہے، جو ہو رہی ہے، اور جن ممالک سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو سیدھا کرنا ہے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ تو جس انداز میں اس جنگ کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اللہ خیر کرے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند ماہ کی جنگ لگ رہی ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آگے اب سالوں تک جا سکتی ہے۔ سعودی عرب اگر بیچ میں آتا ہے، یورپی ممالک کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بیچ میں کودتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو تو بتا دیا گیا صدر ٹرمپ کو کہ پہلے ہمارے ساتھ نیٹو تھا تو ہم آسانی سے مقابلہ دوسرے ملک پہ حملہ کر لیتے تھے، اس بار تو نیٹو ہمارے ساتھ، نیٹو ممالک نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکلات بھی آ رہی ہیں، اسلحے کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے، انٹرسیپٹر جو تھرڈ پیٹریاٹ کے ہیں اس میں بھی ہمیں بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جو مشرقی
وسطیٰ میں عرب ممالک ہیں، وہاں پہ بھی انٹرسیپٹر جو ہیں تھرڈ پیٹریارٹ کے فضائی دفاعی نظام کے وہ کم پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں بڑا مشکل ہو جائے گا، ساتھ نیٹو کو اس جنگ میں لے کے آنا کسی طریقے سے ہے، اور جتنی جنگ طول پکڑے گی اتنا ایران کا بھی فائدہ ہے۔ تو دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا کی معیشت جو ہے اگر آگے $150 فی بیرل تک یہ تیل جاتا ہے، پھر امریکہ کا بھی برا حال ہوگا۔ اللہ خیر کرے کہ آگے کیا ہونا جا رہا ہے۔ ہمیں تو پاکستان کی زیادہ فکر ہے اس ٹائم پہ۔ ایران ڈٹ کے لڑ رہا ہے، اپنے اکیلے ہو کے پوری دنیا کا مقابلہ اکیلے کر رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ایران پہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں 13 دن کے دوسرے فیز میں، کوئی ایک ملک مجھے بتائیں کہ ایران کے 13 دن میں ایران پہ حملوں کی ایک دن بھی کسی نے مذمت کی ہو۔ مگر ایران جب جوابی وار امریکی اڈوں پہ کرتا ہے تو پھر اس کی مذمت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ کشمیر کے حالات انتہائی کشیدہ ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کشمیر کے یہ حالات دیکھ کے، اور سیدھا مطلب اب تک کشمیر میں اتنے برے حالات ہم نے کسی بھی دور میں نہیں دیکھے۔ ایسی خبریں ہمیں مقبوضہ جموں کشمیر میں ملتی تھی۔ اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ 38 مطالبات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، اس میں کل سرکار نے، وفاقی وزیر نے بیان دیا کہ 37 اس میں برابر ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو اطلاع 35 کی تھی، چلو 37 ہیں یا 35 ہیں۔ جو مطالبات ان کے تھے ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ حالات کشمیر میں بنیں گے۔ جو آٹے کے، بجلی کے، ترقیاتی کاموں کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، ایئرپورٹ کے، سڑکوں کے، ہاسپٹل میں جو ضروری اشیاء ہیں، جو ضرورتی آلات ہیں، جو وہاں پہ کوٹا سسٹم ہے، جو وہاں پہ نوکریاں ہیں، ان چیزوں پہ باتیں اتنی دور جائیں گی، یہ ذہن میں بھی، تصور میں بھی نہیں تھا، ہمارے ذہنوں میں آ بھی نہیں رہا تھا۔ دھرنا بھی لمبا چلا، انہوں نے مارچ کا اعلان کیا۔ مارچ کا اعلان بھی ایسے وقت میں جب انتخابات ہو رہے تھے، انتخابات کا پہلا فیز ہو گیا۔ پہلے فیز میں 13 نشستیں تھیں، ان پہ مقابلہ ہوا۔ 9 مسلم لیگ نون کو ملی، 4 پیپلز پارٹی کو ملی۔ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے، مگر انتخابات ناظرین کیسے انتخابات وہ ہم سب جانتے ہیں۔ زیادہ علاقے تو بند ہیں، ٹرن آؤٹ تھوڑا بہت کم رہا، مگر پھر بھی انتخابات وہاں پہ ہوئے۔ مگر یہ مرحلہ وار انتخابات کرنا یہ بھی حیران کن تھا، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو انتخابات ہوں گے، جس میں مظفر آباد کے جو ڈویژن ہے اس کی 9 سیٹوں پہ فیصلہ ہوگا، اور ساتھ ہی وہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی، ان پہ بھی 2 اگست کو انتخابات ہوں گے۔ اب راولا کوٹ میں جو کچھ ہوا، پولیس کا ایک جوان شہید ہوا، آگے سے جو شیلنگ ہوئی، پولیس کی لاٹھی چارج ہوا، جو فائرنگ بیچ میں ہوئی، اس میں شہادتیں بھی ہوئیں، عوام کی شہادتیں ہوئیں، احتجاج کے لیے آئے تھے۔ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ حکومت، میں تو یہی کہوں گا کہ جو وہاں پہ حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے، ان کی غلط پالیسیوں کے باعث حالات اس نہج تک پہنچ گئے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حکومت ذمہ دار ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ جس حالات پہ یہ کشمیر کے ایشو کو لے کے گئے ہیں، وہاں پہ یہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ ذاتی پسند ناپسند کو ایک سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دیں۔ ان کے بھی جو مطالبات تھے، یہ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ذہن نہیں مان رہا تھا کہ اس طرف ہم جائیں گے کہ اس میں شہادتیں ہوں گی، وہ بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، مگر اس میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ عمر نذیر کشمیری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی بیچ میں شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ حالات پیدا کرنا قصداً عملاً اس کے پیچھے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو خبریں بیچ میں آ رہی تھی، سردار امان کے جو بیانات تھے، اس سے زیادہ تر یہی لگ رہا تھا۔ اب بھی جو اس کے بھڑکاؤ بھاشن ہے، بھڑکاؤ بیانات ہیں کہ یہ وطن ہمارا، وطن ہم لے کے رہیں گے، اس طرح کے بیانات، جو مطالبات تھے اس سے بات آگے نکل کے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دن مظفر آباد جانا یہ شرپسندی پھیلانے کے مترادف تھا، اور کوئی بڑی بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ صرف 1-2 مطالبات ایسے تھے جس پہ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ان عوام کو، ان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دیکھنا چاہیے تھا
کہ یار آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، وہاں پہ فائنل ڈیسیجن اس کے بارے میں آ گیا ہے کہ یار یہ انتظامی معاملات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انتظامی جو وہاں پہ انتظامیہ ہے وہ سائن کر دیں گے اور یہ 12 نشستیں ختم ہو جائیں گی. اس کے لیے آئین میں ترامیم کرنی پڑیں گی، وہاں پہ باقاعدہ اسمبلی میں جانا پڑے گا، اسمبلی میں بل پیش ہوگا، تب ان معاملات کو وہاں پہ ختم کیا جا سکے گا. آگے الیکشن تھے، وہ الیکشن بھی ایک فیز میں ہو گئی جو بڑے مشکل لگ رہے تھے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ پوسٹ پون ہو. پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا. بہرحال کشمیر میں زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ جعلی تصاویر جو پھینکی جا رہی ہیں، پہنچائی جا رہی ہیں. جو آپریشن پاکستان نے شدت پسندوں عسکریت پسندوں کے خلاف خیبر پختونخوا میں کیے اور بلوچستان میں جو آپریشن کیے، ان کی تصاویر کو شیئر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی، اور وہ شیئر کی جا رہی ہیں. تو جعلی جتنے بھی آپ کو تصاویر دکھائی دے رہی ہیں، میں تو سوشل میڈیا کے عام لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی شیئر کر رہے ہیں. وہ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں جو اس ٹائم پہ ریاست سے ناراض ہیں، اداروں سے ناراض ہیں، وہ بھی اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور وہ سادہ لوگ، عوام جن کو سمجھ نہیں آ رہی، سوشل میڈیا پہ بیٹھے، وہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ان کو بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. ایک تو انتہائی نازک حالات ہیں، ایسے میں تعداد کے بارے میں بات کرنا کہ اتنے بیچ میں جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بغیر تصدیق کے تصاویر کو شیئر کرنا، یہ آپ ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو اور ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو جو اس ٹائم پہ دھرنے میں موجود ہیں. نااہلی کی انتہا ہے وفاقی حکومت کی، کشمیر کی حکومت کی، کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے. مگر جو ان کے مطالبات بھی ہیں، ان میں ان کا بظاہر تو کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جو غلط دکھائی دے رہا تھا. صرف ایک دو مطالبے ایسے تھے جس طرح میں نے کہہ دیا کہ آئینی طور پہ اس کو دیکھنا تھا. مگر وہ مطالبہ بھی ان کا اس سینس میں جائز تھا کہ اس سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے 10 سیٹیں پنجاب سے، ایک آدھ سیٹ سندھ سے اور ایک خیبر پختونخوا سے. اب خیبر پختونخوا کی جو سیٹ ہے اس پہ جو 12 نشستیں ہیں، اس پہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو مہاجرین کا نام ہم لیتے ہیں کہ یار پھر ان کا جو ہے وہ اقوام متحدہ میں ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا، تو وہ بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم نے اپنا صوبہ بنا لیا، اور معاملات بھی ہیں، اس سے کیس کمزور نہیں ہوتا. اس کو ہم دوسرے تیسرے طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، محسوس نشستوں کی شکل بھی اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مطالبات اور حالات اس نہج پہ لے کے آنا. آپ خود دیکھ لیں اب ان معاملات میں شہادتیں بھی ہو گئی اور آگے کیا کرنا ہے. جو خیبر پختونخوا کی ان مہاجرین کی 12 نشستوں میں ایک نشست ہے، اس کی تفصیل جب آپ کے سامنے آئیں گی آپ حیران رہ جائیں گے. آپ اس کو دیکھ لیں. جو یہاں پہ ایک نشست ہے اس کے لیے اپر دیر میں جو ہے وہ 2، چارسدہ میں 3، بنیر میں 4، مردان میں 8، ہری پور میں 12، ڈی خان میں 13، مانسہرہ میں 14، ثوابی نوشہرہ میں 15 ووٹ رجسٹر ہے. اب اپر دیر میں اور چارسدہ میں 3 اور 2، 3 بندوں کے لیے بھی پولنگ بوتھ بنے گا، پولنگ اسٹیشن بنے گا. اپر دیر میں 2 ہیں، ان کے لیے بھی بنے گا. 680 ووٹ ٹوٹل ہیں خیبر پختونخوا میں. آپ اندازہ لگا لینا. اب ثوابی نوشہرہ میں 15 ہیں تو وہاں پہ بھی بنیں گے. ہری پور میں 12 ہے. تو اس میں تو دھاندلی بھی دکھائی دیتی ہے کہ ایسے میں دھاندلی بھی ہوتی ہے. اور جو پنجاب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی جو 12 نشستیں ان کی جیب میں ہے، وہ ڈائلاگ بھی سامنے آئے تھے. اس سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان میں کشمیر کے انتخابات کو لے کے آپس میں جھگڑے بھی تھے. ابھی دھاندلی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، چونکہ 12 نشستوں کے خاتمے پہ پیپلز پارٹی بھی زور دے رہی ہے، مگر نون لیگ اس کے حق میں ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان الیکشنز میں نون لیگ کو جتانے کے لیے تاکہ 12 نشستوں کا مسئلہ آگے نہ بنے، بہرحال بیٹھنا پڑے گا. بیٹھے راولا کوٹ میں، میر پور میں یہ حالات اب بھی خراب ہیں. اور جو مارچ والوں سے میں اب بھی گزارش کروں گا کہ یار مہنگائی تو پورے پاکستان میں ہے، وہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کتنے میں ہے کتنے میں نہیں ہے، اس پہ ہم 10 بار بات کر چکے ہیں. اور یہی آپ کے نعرے ہیں کہ مہنگائی، مگر مسئلہ کیا بن رہا ہے؟ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ جو غیر معمولی طور پہ ان کو سپیس دی گئی تھی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو 3 بار ان کے مطالبات مانے گئے. اس طرح انہوں نے پورے کشمیر کے عوام کو اپنی مٹھی میں رکھا اور یہی پیٹرن اپنایا. اس وجہ سے وہاں پہ سرکار کی جب سب کچھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس آ گیا تو پھر سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ سرکار کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا.
سارے مطالبات ان کے طریقے سے، ان کے جو انہوں نے مظاہرے وغیرہ کیے ان سے جو ہے وہ انہوں نے پورے کیے عوام کے مطالبات. اس لیے عوام ان کے ساتھ ہیں اور زیادہ عوام اب بھی وہاں پہ انہی کے ساتھ موجود ہیں. اتنی جانیں بیچ میں چلی گئی ہیں، اب بھی وہاں پہ دھرنا اور مظاہرے کھیلے جا رہے ہیں. یار کیوں آٹے مہنگائی کے لیے اپنے بچوں کو مروا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، ان چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کرے. حکومت سے بھی درخواست ہے کہ بیٹھے ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالے. پوری دنیا، اب میں BBC کو دیکھ رہا تھا، الجزیرے کو دیکھ رہا تھا. الجزیرہ میں جس انداز میں خبریں آ رہی ہیں، جس طرح تعداد بتائی جا رہی ہے، جو حالات بتائے جا رہے ہیں، 40 دن سے آپ نے کشمیر میں جو حالات بنا رکھے ہیں، یہ حکومت کی نہلی ہے. بدامنی پھیلانے والے، چاہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہوں یا اس میں کوئی ایسا گروپ ہو یا وہ شامل ہو بیچ میں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. مگر اس کا ایک راستہ نکالنا چاہیے تاکہ یہ معاملات ختم ہوں اور عوام کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس میں ضائع نہ ہوں. کشمیر کے زیادہ لوگ باہر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آن لائن اپنا روزگار کما رہے ہیں. 40 دن سے انٹرنیٹ بھی بند ہے. ان کی مشکلات ان کو پڑ رہی ہیں، بڑی مشکلات آ رہی ہیں. اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، بازار بند ہے، لوگ گھروں میں ہیں. یار کتنی مشکلات ان کو آ رہی ہیں. اشیاء خوردنوش کی کمی وہاں پہ پڑ رہی ہے. ان سب چیزوں کے ذمہ دار صرف اگر ہم ایک فریق کو ڈالیں تو مشکل ہو جائے گا. ریاست بھی اس میں برابر کے قصوروار ہے. میں حیران ہوں ہائی افیشل پہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس میں مقصد کیا ہے ان کا؟ اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.